अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्लोबल विलेज के साथ राशिद हसन हाजिर है। एक तवील वक्फा रहा, कुछ मसाइल अपनी, कुछ गम दौरा और कुछ गम जाना। आज भी जब ये प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं तो एक बोझल दिल के साथ कर रहे हैं। दुनिया भर में अमूमन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में खसूसन कल 26वीं तरमीम भी मंजूर हो गई और उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। बहरहाल उस पर हम आइंदा बात करेंगे। आज हमारे दो मेहमान और उनसे हमारी बातचीत रहेगी। प्रोफेसर वासिक अहमद खान हमारे पहले मेहमान, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमें ब्रीफ करेंगे कि उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या होगी, हमें वो जानना क्यों ज़रूरी है और उससे जॉब मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, और उसके बारे में हम ब्रीफली और आसान ज़बान में कोशिश करेंगे कि आम आदमी के लिए हम एक मालूमाती प्रोग्राम पेश करें। उसके अलावा हमारे दूसरे मेहमान हाफिज मोहम्मद एहसानुल्लाह काजी साहब पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं और मेरी इनके साथ दोस्ती 50 साल पुरानी है और FSC से हम हमारे दोस्त हैं, एक ही प्रोफेशन में रहे, सिविल इंजीनियर हैं। इनसे हम बात करेंगे इन्होंने जो काम किया CDA में और बड़े हाई लेवल से रिटायर हुए, तो क्या वहाँ पर मसाइल क्या थे और क्या फ़र्क नज़र आता है उनको। ये कनाडा में भी रह चुके, वहाँ भी रहे हैं, और हमारी मुश्किलात क्या हैं और हमारी क्या गलती है कि हम मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पा रहे। तो पहले हम प्रोफेसर वासिक साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम ग्लोबल विलेज। प्रोफेसर साहब ये फरमाइए कि अच्छा, पहले तो थोड़ा सा आप अपना तारुफ करवा दीजिए, अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने UET से की, उसके अलावा। जी, माय नेम इज वासिक मोहम्मद खान। आई एम प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्पेशलाइजेशन इन telecommunication, signal system, digital signal processing, microwave theory and techniques, and electromagnetism, which is very much concerned to wireless communication. Alright. अच्छा, चलिए हम डायरेक्टली बात की तरफ चलते हैं। अब ये फरमाइए कि आजकल हम सुनने में ये आ रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आ चुकी है, और आम आदमी को भी थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आज से कुछ सालों के बाद सारा कुछ जो है वो ऐसे होगा। तो ये बताइए कि इससे क्या आप क्या महसूस करते हैं, क्या तब्दीलियां आएंगी और चीजें बेहतर होंगी, खराब होंगी, क्या होगा? और ये जो चीजें हम सुन रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार आ जाएगी और ट्रक आ जाएंगे, और फिर वो लोग क्या करेंगे अगर सारा कुछ इसी तरह होता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, मेरा जो इंटरेस्ट पैदा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चूंकि मेरी BSc और MSc जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थी। मेरी MSc जो मेरा थीसिस था वो आइसोलेटेड वर्ड रिकग्निशन था, स्पीच रिकग्निशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मेरी जो PhD लेवल का काम था वो भी कंटिन्यूअस स्पीच रिकग्निशन था यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ आर्टिफिशियल AI, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो हेल्थ केयर में है, इसकी एप्लीकेशन बिजनेस में है, मार्केटिंग में है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन रोबोट्स में है एंड कंट्रोल में है, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में कि हम कोशिश करेंगे कि मशीन जो है एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचे और काम करे, ठीक है। तो मशीन लर्निंग जो काम करता है, मेरे ख्याल है उससे बेहतर होगा, क्योंकि कम से कम वो बायस्ड नहीं होगी और गैर जानिबदाराना मशवरे देगी और सिफारिशें नहीं सुनेगी मशीन, है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि वहां पर तो मशीन लर्निंग भी हम एल्गोरिथम फीड करते हैं, वो सब यही काम करता है कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना चाहिए। और डीप लर्निंग में ये है कि विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टेक्निक्स। हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से बनता है, दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो न्यूरॉन में साइनेप्सेस होते हैं विच कम्युनिकेट ईच अदर, जो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मेमोरी लॉस है, मेमोरी लॉस इसलिए होता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती, ब्लड फ्लो नहीं होता, ठीक है, ठीक है। जैसे कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए व्हिच इज मैलिग्नेंट पार्ट या बेनिग्न पार्ट, जो मैलिग्नेंट नहीं है, दिस कॉल्ड सेगमेंटेशन। हम सॉफ्टवेयर टेक्निक से हम सेगमेंट कर देते हैं कौन सा हिस्सा जो है मैलिग्नेंट है, कौन सा हिस्सा बेनिग्न है। मतलब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप सिर्फ ये बता ही सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, फिर उसको ठीक भी कर सकते हैं। वो कैसे ठीक कैसे करेंगे? ठीक ऐसे करेंगे जैसे हार्ट मसल्स है जी, तो आपका एजिंग फैक्टर है, आपके हार्ट मसल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हार्ट मसल डैमेज इसलिए होते हैं कि एजिंग फैक्टर है 75 76 के हो गए, 80 के हो गए,
تو اس میں جو بلڈ کا فلو ہے ود آکسیجن وہ کنٹینیوس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کنٹینیوس نہ بریک اگر آ جائے تو اس کو جائنا ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر ٹیکنیک سے وچ از کالڈ پائتھن پروگرامنگ, مشین لینگویج کی پروگرام ہے, تو اس سے ہم اگر بلڈ کا فلو کنٹینیوس کرتے ہیں آکسیجن کے ساتھ تو وہ جو ڈیمیج مسل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. نہیں ایک منٹ دیکھیے, ہارٹ کی جو ہے, میں خود ہارٹ کا پیشنٹ رہا ہوں, ہارٹ بائی پاس بھی ہوا ہے, تو مطلب اے آئی کی مدد سے آپ ہارٹ کو کیسے, یعنی ایک دو تین طریقے ہیں, یا اس میں اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں یا آپ اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں, وہ تو آرٹیفیشل ٹیکنیک, ٹھیک ہے, لیکن ایک نیچرل ٹیکنیکس بھی ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہے کنٹینیوس فلو کرے آکسیجن کے ساتھ. تو وہ کیسے, وہ اے آئی سے کیسے ہوگا؟ یہ کہ جو ڈائٹ کین بی کنٹرول, ڈائٹ کو کنٹرول کریں اور اس کے بعد سافٹ ویئر ٹیکنیک سے آپ کا جو مسل ہے, ڈیمیج مسل, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اور برین کی پرابلم, برین کی پرابلم یہ ہے, برین نیورل نیٹ ورک کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کا سائناپسس جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا, یعنی مس کرتا ہے فلو کو, برین نیورل نیٹ ورک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر مسنگ ہوگی تو اس کا مطلب کوئی پرابلم ہے, کینسر ہو سکتا ہے, ملیگننٹ پارٹ ہے. تو کون سا پارٹ ملیگننٹ ہے اور کون سا پارٹ بینن ہے, تو اس کی سیگمنٹیشن کرے گی, اس کے بعد سرجری ہو جائے گی, ڈاکٹر کرے گا. مطلب یہ اس کے ذریعے ہم نشاندہی کر سکتے ہیں پرابلم کی. ٹھیک ہے, یہ ایزی ہو گیا, جیسے کہ پہلے نہیں تھا اتنا, تو اس سے ایزی ہو گیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مجھے جو کہتے ہیں جی آپ بتائیں گے پرابلم اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کا قانونی حل کیا ہے, یہ بھی ٹھیک. ویسے تو ہم نے وہ چیٹ کیا ہے, وہ چیٹ جی پی, اس میں ہم نے سنا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی مجھے مضمون لکھ دو مائی بیسٹ فرینڈ پہ, تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں. اقبال کے شعر کا ترجمہ کر دو, وہ بھی کر دے. جیسے میں آپ کو ایک سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں, آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں میپ, جی دس از اے آئی. اچھا, بڑی اچھی چیز. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ہم بات کرتے ہیں, زیادہ ہم ٹرمز میں نہیں جاتے, کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے دنوں میں زندگی کو آسان بنائے گی یا مشکل کرے گی؟ اب اصل ایک منٹ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ ڈرائیور, وہ اسی سے آپریٹ ہو رہی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہو رہی ہیں. اچھا, لیکن اب اس سے جو جاب لاس ہوگا, اتنے ٹرک ڈرائیور بے روزگار ہو جائیں گے, اوبر چلاتے ہیں لوگ, ٹیکسی چلاتے ہیں, یہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے. ڈیلیوریز کرتے ہیں تو وہ ڈیلیوری بھی کرائے گی گاڑی جا کے, ٹھیک ہے, جا کے ادھر میسج کرے گی کہ جی باہر آ جائیں تو یہ لے لیں. مطلب دس از کالڈ ڈیجیٹل ٹیکس. تو نہیں اس سے تو پھر مشکلات ہو جائیں گی, یعنی لوگ کیا کریں گے اگر یہ سارا کچھ مشینوں نے شروع کر دیا؟ ہمارے پاکستان میں آپ کا جو چیف آف اسٹاف پاکستان بھی ہے, جب انہوں نے ایڈریس کیا پی ایم اے کے کیڈٹس کو, تو انہوں نے کہا جس سے ڈیجیٹل ٹیررزم, ٹویٹر ہے آپ کا, فیس بک ہے, اور آپ کا جو واٹس ایپ, خیر وہ ان کا تو اپنے حساب ہے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, ہم اس وقت انہیں ڈسکس نہیں کرتے. تو لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں مزید اس میں کہ اچھا اس میں کوئی نیگیٹو استعمال بھی ہوتا ہے, مثلا ہیک ہو جاتی ہیں چیزیں, اور یہ جو ویڈیوز آڈیوز لیک ہو رہی ہیں یہ بھی اسی کا کمال ہے. ہاں بالکل, دس از کالڈ آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس. ایک چیز ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس, آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, جو سپر انٹیلیجنس ہے اس پہ لیکیومیا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکیومیا بلڈ کینسر ہے, تو لیکیومیا ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک منٹ, نہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے اس میں بات کی, ریکارڈ کیا, میسج بھیجا, تصویریں پڑی ہیں, کچھ بھی ہے واٹ ایور, کیا وہ ہیک ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم نے ڈیلیٹ بھی کر دی تو وہ ہیک ہو سکتی ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ, یہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہے. اچھا جی ناظرین ذرا احتیاط کیجئے, اور یہ فونوں پہ گپ شپ کرنی اور یہ ویڈیو کالز, یہ جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے, اس میں بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو اچھا یہ مجھے بتائیے, اسے ہم کیونکہ ہم عام لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں تو کیا پروٹیکشن ہے, کیا ہم اس میں سے چیزیں بلاک کر سکتے ہیں؟ مثلا میری لوکیشن نہ پتا چلے کسی کو, یہ بلاک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میری تصویریں یا میرے میسیجز وہ بلاک ہم اس کو ہائڈ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا لیکن اس کو پھر پتا ہونا چاہیے نا لوگوں کو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ہاں وہ آپ کا جو ہے آپریٹنگ سسٹم, وہ اس میں اے آئی والا ہی مدد کر سکتا ہے, وہ ہینڈل کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کا ٹیکنیشین ایپل کا وہی ہینڈل کرے گا. اچھا, کیونکہ آج کل میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم جب میسج کرتے ہیں نا واٹس ایپ کا, تو لوگوں نے ایسا کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے میسج سن لیا, دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا. بالکل, یہ آئی فون میں جو ہے نا یہ ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. دس از کالڈ نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کو نیرو کہتے ہیں. آئی فون, گوگل میپس اور فیس ویریفیکیشن, ٹھیک ہے, آپ کی فیس ویریفیکیشن, ٹھیک ہے, یہ وہی آدمی. اچھا تو اور مطلب یوں سمجھیں کہ جرائم ہوتے ہیں, کس نے کیا, وہ کیسے ہوا, اس میں بھی اس سے ہیلپ لی جا سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس.
स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जांपल जो है आपका आइसोलेटेड वर्ल्ड F-16 में हमने यूज किया, ठीक है, हमें F-16 अमेरिका से मिला, तो अमेरिका की कॉकपिट में हमने कंप्यूटर मेमोरी में हमने 70 वर्ड्स स्टोर कर दिए, वो 70 वर्ड जो एक पायलट बोलता है तो उससे पूरा एयरक्राफ्ट कंट्रोल हो जाता है, नहीं पड़ता। राइट, अच्छा, तो ये तो बात हो गई। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये जो अभी जो हो रहा है लबनान में, वो डेथ्स हुई और इसे यूज किया गया, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। अच्छा, नहीं मतलब किस तरह वो टेलीफोन में वो फोन फट जाती थी, ये क्या कहानी थी इसके? ट्विटर में ये चीज है कि हम उसको लोकेट कर सकते हैं, अच्छा, उस जगह को जहाँ पे टेररिज्म होगी या उस जगह जहाँ पे टेररिस्ट बैठे हुए। अच्छा, हाँ, वो जैसे BLA में हुआ, बलोचिस्तान लिबरेशन अथॉरिटी बलोचिस्तान में हुआ, ईरान में जो लोग टेररिस्ट थे या कहते रॉक एजेंट थे, तो उन्होंने उसको लोकेट किया, तो ये ट्विटर से हुआ था। तो लोकेट करके क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने फिर मारा उसको, रॉकेट से मारा। रॉकेट, अच्छा, हाँ, एक कर्नल साहब थे ठीक है, जो शहीद हुए, आई नो दैट कर्नल साहब। ये अभी पिछले दिनों काफी लबनान की सुनी थी, और ये भी जो थे हमास वगैरह के भी लोग इसका निशाना बने, उसमें यही यूज हुई। बिल्कुल यही हुआ, ठीक है। अच्छा, तो छोटे मतलब यूं कह लें बच्चों से या टीनेजर उस लेवल के ऊपर भी ये हेल्प करता है? हाँ, बिल्कुल। बस अब उन्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, वो मिस कहेगी जी माय बेस्ट फ्रेंड पे मजमून लिख के लाओ, तो वो इससे लिखवा लेंगे। लेकिन तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक चीज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, उसमें क्या चीज है, उसमें मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स है। मेडिकल इमेजिंग में आपका लंग कैंसर है, आपका ब्रेन कैंसर, आपका ब्रेस्ट कैंसर है, और बहुत सी चीजें, ल्यूकेमिया कैंसर है, ठीक है। तो हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करना बहुत कम कर देगा? ये ऑलरेडी बच्चे जो है ना, जब कैलकुलेटर आया, हम पहले टेबल्स याद करते थे, उससे मेमोरी तेज, अब ये कि इससे कुछ भी करना हो इससे निकालते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आपको एक्यूरेसी जो है, आप ज्यादा नजदीक नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या स्टूडेंट्स का इसके इन्हिसार बहुत बढ़ नहीं जाएगा कि कोई चीज तहकीक खुद करने की बजाय वो इसको कहेंगे कि जी हमें ये दे दो मजमून, ये हमें दे दो, तो वो दे देगा। सही बात है, ठीक है। अच्छा, तो और इसके अंदर क्या? बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, IBM वाटसन AI टेक्नोलॉजी, रेटिना स्कैन, जैसा आपका रेटिना है, उसको स्कैन करके बताएगा कि आपकी जो आई साइट है, क्लोज और नजदीक, वो कितना वीक हो गई है। ठीक है, रेटिना स्कैन कर सकता है। अच्छा, ल्यूकेमिया का डिजिटल कैंसर को का डिटेक्टर सब अच्छी था, ये 240 तक हो जाए। तो कोई ऐसा भी टूल निकल आएगा जो मुझे बताए कि जी जो बंदा मेरे पास बैठा हुआ है ये एक्चुअली मेरा दुश्मन है और ये मुझे मारने के दर पे है? हाँ, ये तो खैर आपको देखना पड़ेगा मतलब मेरा कहने का ये है कि चलिए वो तो हुई ना बात कि मेडिकल पे इस्तेमाल होगा, कानूनी मशवरे दे देगा, लेकिन क्या मुझे ये भी बता देगा कि मेरे साथ कौन जो है वो मेरे जो पीठ में छुरा घोंपना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है ये अगली स्टेज है जो बाद में आएगी। तो ये 2240 तक आएगी, 240 तक आ जाएगी ये भी। अच्छा, चलो उस वक्त तक जिंदा हुए तो हम भी देख लेंगे। तो ये वो मतलब इसके साइड इफेक्ट्स भी है, साइड इफेक्ट इन द सेंस दैट यू लॉस्ट द नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर इसने हर चीज का आपको जवाब देना और सोल्यूशन देना और मजमून निगारी शुरू कर दी, तो आने वाली नस्ल तो गौर ही नहीं करेगी पढ़ाई पे और सोचेगी नहीं, और हम याद करते होते थे। यानी अगर आप आज मुझसे पूछे ना कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर इन द सब कॉन्टिनेंट, मुझे आज भी 8 थी, वो 8 में हमें टीचर ने लिखवाई थी, 6-7 में अभी भी सुना सकता हूँ, बिकॉज रिपीटेडली हम उसको ना याद करते थे। मैं आपको एक बड़ी सी एग्जांपल देता हूं। I was teaching in Bahauddin Zikri University Multan, which is called V fiber, flash fiber, which is photon optical fiber communication. Right. तो उससे ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें फोटोन है, लाइट सिग्नल है, वो इंटरफेरेंस नहीं होता। तो उस जगह यूसुफ गिलानी साहब, he was प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो चूलिस्तान का एक आदमी था, एक हिंदू था, तो उसने कद्दू जो है ना उसको खुश करके स्ट्रिंग बांधी, नेचुरल तरीका, बिल्कुल नेचुरल, हैंडमेड। तो उसने जब बजाया उस स्ट्रिंग से, सच ए ब्यूटीफुल म्यूजिक कि वो यूसी की जो
फॉरेन प्रोफेसर वो भी उन्होंने डांस किया और नेचुरल स्टूडेंट्स जो थे वहाँ के राइट तो नेचुरल चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कद्दू जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद हाँ बिल्कुल ठीक बात है मतलब आपके कहने का ये है कि इसमें यानी अच्छी चीजें भी आएंगी और जिस तरह ये अब यूज हो रहा है टेरर मतलब वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को ट्रेस करके मार देते हैं ये भी एक है चीज और इसके अंदर ये है कि आपको यानी चीजें ऑफ नाज़रीन ये बात पॉइंट प्रोफेसर साहब का ज़हन में रखने वाला है कि इसको आप जब इस्तेमाल करें तो कुछ आप ये सीख लें कि आपने इसको अपनी लोकेशन को ब्लॉक करना है और कुछ वैसे अपने अब ये फिर किसी आपको उससे कराने पड़ेगा कोई टेक्नीशियन या कोई होगा एक्सपर्ट आप खुद से नहीं कर सकेंगे तो क्योंकि इससे जो जराइम हैं बढ़ रहे हैं और इसी तरह चीज आप बताओ आर्ट और म्यूजिक जो है ये भी आर्टिफिशियल यूज दिस इज कॉल्ड जनरेटिव आर्टिफिशियल हम बहुत क्लोज हो जाते हैं ठीक है आर्ट से और म्यूजिक से ठीक है सॉफ्टवेयर से म्यूजिक और पॉलिश कर सकते बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात ये जो फिल्टर्स वगैरह यूज हो रहे हैं जो चेहरे को जरा झुर्रियां हटा के ठीक कर देते हैं ये भी इसी का कमाल जनरेटिव आर्टिफिशियल हाँ राइट सॉफ्टवेयर से हम कर देते हैं राइट तो बहरहाल जी कोई ऐसी भी ऐप बनाएं कि नफरत हसद दुश्मनी ये सारा कुछ इंसान से निकल जाए खत्म हो जाए कम हो जाए खत्म ना हो तो हैंडमेड चीजें वो तो उनकी ओरिजिनलिटी बहुत अच्छी है लीजिए नाज़रीन ये बड़ा मौजू ऐसा है कि इस पे काफी लंबी बात हो सकती है लेकिन हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया कि ये जो चीज है ये अच्छी और बुरे दोनों चीजों में और थोड़ा बहुत जान लें क्योंकि आगे आने वाले वक्त के अंदर और अगर आप ऐसे प्रोफेशंस के अंदर हैं जिस तरह ड्राइविंग है तो कोई और भी चीज अपने हाथ में रखिए क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सारी जॉबें खत्म हो जाएं जैसे अभी भी हम वॉलमार्ट में जाते हैं पहले वो रजिस्टर थे सारे अब उन्होंने वो एक दो रखे हुए बाकी उन्होंने कहा जी आप खुद करें इधर आके स्कैन करें और लोगों ने शुरू में तो नहीं हमें समझ आती थी अब सीख लिया हमने हमें समझ आती एयरपोर्ट पे यू कैन स्कैन योर हाँ वो सारा कुछ होता है और मैं इस मामले में बड़ा कमजोर था लेकिन मैंने भी सीख लिया कैसे करते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है ये करना है वो करना है नाज़रीन अगले सेगमेंट में हम अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. You know how important it is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. Adnan Alvi बस एक ही नाम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। नाज़रीन एक हमारे दूसरे मेहमान हाफिज मोहम्मद एहसान उल हक काजी साहब इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्सला से हम इकट्ठे थे उसमें उसके बाद इन्होंने CDA ज्वाइन किया फिर कनाडा में आए कुछ अर्सा यहाँ भी रहे फिर वापस चले गए और वहाँ इन्होंने सर्व की अपनी जॉब मुकम्मल करके रिटायर हुए मेंबर प्लानिंग तो बल्कि मेंबर इंजीनियरिंग प्लानिंग भी रहे और इंजीनियरिंग भी तो आज हम इनसे बात करते हैं कि हमें देखने को ये मिलता है यहाँ पर हम देखते हैं डेवलप कंट्री है इसके बावजूद चीजें इंप्रूव हो रही हैं एक सिस्टम है जो काम कर रहा है जिस बात से मुझे अफसोस होता है मैं 21 का पूरा ईयर 2021 में पाकिस्तान में रहा वालदा बीमार थी तो रावलपिंडी बैंक रोड वगैरह पे बड़ी खूबसूरत उन्होंने जो है ना साइड वॉक्स बनाई सारा कुछ किया वो लगा के टाइल्स वगैरह तो हुआ क्या उसके बाद खुदा जाने को मैं दोबारा जब गया हूं अभी तो कोई महकमा आया उसने वो उखाड़ दी और उसके अंदर नीचे कोई पाइप डाल रहे थे या क्या यानी एक बात हमारी समझ में नहीं आती अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये जो इलाका है ये रोड है इसका वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम पुराना हो गया है वो एक दफा उसको एक्टिवेट करते हैं वाटर सप्लाई लाइन सीवरेज लाइन स्टॉर्म वाटर लाइन ये तीनों लाइनें डाल के फिर उसको बंद करते हैं साइड वॉक्स कर्ब्स बनाते हैं सारा कुछ करके ना जो ग्रीन बेल्ट जहां जहां बननी उसको फिर 20-25 साल के लिए बंद कर देते हमें आज तक यही समझ नहीं आई कि एक तो मुख्तलिफ महकमे हैं एक महकमा कुछ कर रहा है दूसरा कुछ कर रहा है कोऑर्डिनेशन नहीं है
اور سب سے اہم چیز ہم نے جو بہت ضروری کام نہیں کیا کالا باغ ڈیم میں، چونکہ وابڈا میں رہا ہوں مجھے پتا ہے اس کی اہمیت کیا تھی اور اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوا، اور پولیٹیشینز اس کی مخالفت کی، جنہیں شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ڈیم اور بیراج میں کیا فرق ہے۔ ایک دفعہ ایک پولیٹیشین یہاں تشریف لائیں تو ایک پروگرام ریڈیو پروگرام ہو رہا تھا، اس میں لائیو کالز بھی لے رہی تھی ہوسٹ جو تھی، تو میں نے بھی کال کی تو میں نے کہا جی آپ کو اتنا، جس طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ آرٹیکل 144 میں کیا لکھا ہے، اسی طرح آپ کو بھی یہ ایک ٹیکنوکریٹ کا کام ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ڈیم کہاں بننا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ جگہ نہیں ہے مناسب اور فلاں جگہ؟ میں نے کہا دنیا کے چوٹی کے ماہرین اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، اس سے بھی بڑے ماہرین ویریفائی کرتے ہیں، پھر ورلڈ بینک گرین سگنل دیتا ہے کہ جناب گو ہیڈ، ہم آپ کو، اور کئی دفعہ انہوں نے کہا ہمیں کہ آپ شروع کریں، کیونکہ انہیں پتا 4 سال کی بجلی کی پروڈکشن سے ہمیں اس کی قیمت پوری ہو جانی تھی۔ اور جو ہمارے چیئرمین تھے شمس الملک صاحب، نوشہرہ کے رہنے والے، پٹھان، سب سے بڑے حامی تھے اس کے، منتیں کی انہوں نے ہر وزیر اعظم کی، بلکہ شیر مزاری جیسے نگران وزیر اعظم کو بھی بلا کے بریف کیا کہ جی ہمیں بنانے دیں، کسی نے۔ اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح بجلی مہنگی اور لوگ چیخیں مار رہے ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اس کے برعکس ہم آج بات تو کرتے ہیں نا کہ جناب جوڈیشری یہ کر رہی ہے، سیاستدانوں کے ہاتھ، جب سیاستدانوں کے ہاتھ میں آئی ہے تو انہوں نے بھی الٹی چھری سے ذبح کیا اداروں کو بھی اور قوم کو بھی۔ کس کو، ایک فارسی کا شعر ہے کہ پمبا کجا کجا نے ہم دل ہما داغدار شد، سارا دل ہی داغدار ہے، کہاں کہاں روئی رکھیں، تو یہ ہمارا حال۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے جناب کہ آپ نے ایک طویل عرصہ اس میں گزارا سی ڈی اے میں، اور ماشاءاللہ اسلام آباد تو خیر بہتر ایک سٹی ہے جو بنی ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ یہاں بھی رہے، آپ کیسے کمپیریزن کریں گے کہ ہم ایک، یعنی اتنا بلینز آف ڈالرز کا قرضہ ہے ہمارے اوپر۔ مجھے ایک سال پہلے میں جا رہا تھا پاکستان سے، میں اپنے بھائی سے ملنے آئرلینڈ، تو ایتھنز میں اسٹے تھا گریس میں، تو 11 گھنٹے میں باہر نکل گیا۔ انہوں نے غالباً ایک زمانے میں بینکرپسی بھی کی تھی اور اس طرح کے بڑے مسائل سے گزرے تھے، لیکن شہر صاف ستھرا، ان کی میٹرو دیکھنے والی تھی اور ایک سیمیٹری نظر آتی تھی ہر طرف، اگرچہ کہ وہ معاشی مسئلہ۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر ہمارے اوپر $100 بلین کا قرضہ بھی ہے، اور نہ ہم نے آبادی پہ کنٹرول کیا نہ کچھ اور کیا۔ اب یہ جو آج ہم ادارے بیچ رہے ہیں نا، کبھی ہم جناب ایئرپورٹ بیچ دیتے ہیں، کبھی ہم موٹر وے بیچ دیتے ہیں، کبھی کچھ بیچ دیتے ہیں، اور اب تو سنا ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ لیز پہ زمینیں بھی مانگ رہے ہیں، عرب جو ہے کہ ہمیں یہ دے دو، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو یہ تو ہم ایسا لگ رہا ہے کہ فلسطین کی طرح اپنا ملک بیچی جا رہے ہیں، فرمائیے گا ذرا۔ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا، چونکہ یہ میرا شارٹ وزٹ تھا تو اچھا ہے کہ آپ سے بات ہوگی، آپ کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ میں اس پروگرام کو کافی عرصہ دیکھتا رہا۔ بیسیکلی جو پروجیکٹس ہیں ان کا ہم نے اسلام آباد میں بڑی کلوزلی دیکھا میں نے، کیونکہ گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ اپروو ہوتے ہیں وہ منسٹری بھی وہیں ہے، ہمارا ادارہ بھی ہے، ہمارا اپنا ادارہ، بہت بڑی سٹی گورنمنٹ ہے، اور ہم بہت بڑے بڑے پروجیکٹس اسلام آباد کے ہم نے کیے بھی ہیں اور سکسیسفلی ہینڈل کیے ہیں۔ لیکن ایک بات، آپ کو کئی باتیں ہیں کہ اس کی کیا کاؤزز ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوتے، اور اس کا وہ رزلٹ نہیں ملتا جو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ اس میں جو فرسٹ آف آل ہے وہ ہے پولیٹیکل اور بیوروکریٹک انٹرونشن بہت زیادہ ہے۔ ہم پروجیکٹ بنا کے لے جاتے ہیں، ہم پریزنٹ کرتے ہیں، میں چونکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، ڈائریکٹر جنرل ممبر تک رہ گیا، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اور کچھ بنا کے لے کے جاتے تھے جو کہ ٹیکنیکلی وائبل ہوتا ہے اور پروجیکٹ کاسٹ کے حساب سے بھی ٹھیک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو اتنے پیسے ہیں، اس میں ہمیں یہ چیز ہم نے کرنی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ پرابلم ہے، اونرشپ نہیں ہے لوگوں میں کہ یہ چیز ہمارے لیے بن رہی ہے، ہم اس کا کوئی فائدہ اٹھائیں اور اس کو اونرشپ دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انٹینشن، ہماری نیت ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے پیسے کیسے وہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، اور فنڈز کی شارٹیج، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ملا کے پھر آپ کو وہ سسٹم وہاں نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس میں حافظ صاحب ایک بھی اور بھی چیز میں نے دیکھی ہے کہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، یا تو اگر ایک حکومت نے شروع کیا، دوسری آ گئی، اس نے کہا جی یہ بند کر، اب وہ جو پیسہ لگ چکا ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے وہیں پہ، اور اگر 2 سال کے بعد وہ شروع کریں تو اس سے کاسٹ دو گنا ہو جاتی ہے، وہ فضول، جس طرح اورنج ٹرین میں ہوا۔ کئی پروجیکٹ ہیں ہمارے، آپ پنڈی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی بی ہاسپٹل ہوتا تھا، اس میں بہت بڑا ایک پروجیکٹ ایک سیاستدان نے شروع کرایا تھا اور وہ آج تک کھڑا ہے، ایسے اسے نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اور بڑے پروجیکٹ ہمارے فیملی سوٹس بنے تھے ان کے لیے، پرمنٹیرینس کے لیے،
وہ کنٹریکٹر کے ساتھ ایک جھگڑا سا چل رہا ہے اور وہ کوئی 20 سال تو ہو گئے ہیں اس میں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور وہ جو پیسہ لگ گیا وہ قوم کا پیسہ تھا اور وہ ضائع ہو رہا ہے اور کسی کو دکھ نہیں ہے, کسی کو درد نہیں ہے. دیٹ از دی مین کاز. کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں اب اونٹاریو جو کینیڈا کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس وقت گزشتہ تقریباً 6-7 سالوں سے حکومت کنزرویٹو کی ہے, صوبائی حکومت, اور فیڈرل میں لبرل کی ہے, لیکن کام ہو رہے ہیں. مخالفت کوئی جھگڑا نہیں, کوئی سوموٹو نہیں لے رہا, کوئی مطلب ایک منصوبہ بنتا ہے, بنانے والے بناتے ہیں, وہ ایگزیکیوٹ بھی کرواتے ہیں. سیاستدان عدلیہ یہ بیچ میں آ کے اس کو روکتی نہیں, کیونکہ وہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ میں نے ایک یوٹیوب پہ ایک انٹرویو جنرل مشرف کا دیکھا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ جو تھی اسٹیل مل, اس کے لیے ہم نے پارٹیاں ارینج کر لی کہ آ کے وہ اس کو ریپیئر کریں گی اور چالو کریں گی. اچھا وہ سارا کچھ ہو گیا تو جو تھے اپنا چیف جسٹس جو تھے چودھری افتخار صاحب کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے فون, اچھا انہوں نے کوئی غالباً سوموٹو لے لیا تھا یا کچھ ایسا تھا, رکا ہوا تھا, تو اس کا فیصلہ کرنا یا کسی نے شاید وہ کر دی تھی ریٹ وغیرہ کچھ اس کے خلاف, تو انہوں نے کروائی جاتی, ہاں وہ بھی. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ اس کا کیا کرنا ہے. میں نے کہا اس کو اوکے کرو, اس کو چلنے دو, ہم نے اس کو چالو کرنا ہے. اگلے دن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ایسے اب ایک مطلب ایسے کام یہ ہے کہ ہم کسی کا کام نہیں, اسے پتہ نہیں, لیکن وہ اس کے اندر آ کے ٹانگ اڑاتا ہے اور اس کا بیڑا غرق کر دیتا. وہ پولیٹیشین والی جو بات آپ نے کہی نا وہ بھی بالکل صحیح ہے. پولیٹیشین کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ یہ کرنا کیا ہے. ایکچوئل ایجنڈا کو اور ہوتا ہے, بلایا جاتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بڑا شور آپ سنتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کو سر بیشنگ ہوتی ہے اور بعد میں جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر ایک درخواست ایک فائل پکڑا دیتے ہیں کہ جی یہ فلانے کا کام ہے, یہ فلاں کام ہے, یہ ذرا کر دیجیے. اور چیئرمین ممبر اور ڈی جیز وہ کہتے ہیں اچھا بالکل فوراً ہم آپ فکر نہ کریں گے, ہم کر دیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی ہمارے لیڈرز کی کہ ہم اچھا کام کریں اور کچھ کر دیں, اور اپنی ذات کی نفی کر کے جب تک آپ کوئی کام نہیں کرتے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. عمران خان رول آف لا کی بات کیا کرتے تھے, اگرچہ کہ بدقسمتی سے ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور بڑی مجبوریاں تھیں پولیٹیکل. ان کے یہ جو سسٹم ہے نا جی, جس کے اندر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, وہ بلیک میل, ریلیجس گروپس بھی ہیں, وہ بلیک میل کرتے ہیں. وزیر اعظم بیچارہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے ہر وقت کرتا رہتا ہے, وہ باتیں تو کرتے رہے لیکن کر نہ سکے عملی طور پر. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بار بار آئی جی پنجاب بدلا جاتا تھا. اب یہاں پر اگر یہ جس کا کام ہے نا وہ کرتا, وزیر اعظم ایک کانسٹیبل کو بھی ٹرانسفر نہیں, سسپینڈ نہیں کر سکتا. اور اگر اس نے روک لیا وزیر اعظم کو یا کسی وزیر کو, پرائیویٹ کار میں آئے, ایک چیف منسٹر کو روکا تھا انہوں نے رات کے وقت, وہ اپنے دوست کے گھر سے واپس جا رہے, چھوٹا ایک صوبہ ہے اس کے, تو وہ پریمیئر کہلاتے ہیں, وہ جا رہے تھے اور پولیس نے روکا, اور انہوں نے کچھ وہاں پارٹی میں پی لی تھی زیادہ, تو اس سے زیادہ تھی ڈرنک اینڈ ڈرائیو, تو انہوں نے ان کو پتہ تو نہیں چل گیا, چیف منسٹر ہے, پرائیویٹ کار میں آ رہا ہے, رات کا وقت ہے, جو قانون تھا انہوں نے انہیں اتارا نیچے, گاڑی کو ٹو کرا کے ان کے گھر بھیجا, لائسنس ان سے لے لیا اور انہوں نے ٹیکسی کرا کے دی کہ بھی آپ گھر جائیں, آپ ڈرائیو کر کے نہیں جا سکتے. اگلے دن انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بڑا معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. بہرحال وزارت تو ان کی چیف پریمیئر شپ تو بچ گئی, لیکن 1 سال تک انہیں قانون کے مطابق لائسنس نہیں دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ جب قومیں ترقی کرتی ہے نا, تو آپ کو سب سے پہلے قانون کی حکمرانی قائم کرنی پڑے گی. وہاں پر یہ ہے ہی نہیں, ہم ایک بندے کو ہٹانے کے لیے 76 سال ہو گئے, ابھی تک آپ یہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ چیف آف آرمی سٹاف کیسے بنے گا اور چیف جسٹس کیسے. آج تک آپ یہی ڈھونڈ رہے ہیں. ہمیں یہاں 22 سال ہو گئے ہیں, آج تک ہم نے سنا نہیں کہ کون چیف آف آرمی سٹاف ہے اور کون چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا. وہاں بچے کو پتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کون ہے, کیلے بیچنے والا بھی جانتا ہے کہ آج کل کون ڈی جی آئی ایس آئی ہے. تو یہ عجیب ہی, ہمیں تو سمجھ آتی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. اور ابھی جو تازہ ترین وہاں پر واقعات ہوئے وہ بھی بڑے افسوسناک ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ہمارے خیال ہے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, اور اگر ملک کے اندر بھی ہم نے یہی کچھ دست و گریباں رہیں گے, دیگا مشتی کریں گے, تو اس کے کیا بننا ہے. اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہمارے اوپر قرضہ ہے, اور ہم قسطیں دینے کے لیے قرضے لے رہے ہیں, اور ہم چیزیں گروی رکھ رہے ہیں, لیز پہ دے رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. تو یہ کہاں ہمیں صورتحال لے کر جائے گی. اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے
کہ آپ کی 26ویں ترمیم پہ بھی کنسنسس ہو گیا, 18th پہ بھی ہو گیا, 19 پہ, 21, 22, ٹھیک ہے. میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم پہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کنسنسس؟ ہو سکتا ہے نا. ہاں, اور اسی طرح اور بھی جو چیزیں جو بیچنی ہیں ان کو ایک شفاف طریقے سے آپ کو ڈسپوز آف کریں, اس کا پیسہ ہے. یہ بیسیکلی نیت کا مسئلہ ہے. یہ نیت ان کی کسی کی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ہماری اپنی سمجھ میں نہیں آتی پرابلم کہ ضیاء الحق 11 سال رہے, بھٹو جیسے طاقتور اور پاپولر لیڈر کو انہوں نے پھانسی دے دی, جنرل مشرف 10 سال رہے, پتہ ہلنے شروع میں تو بالکل وہ مطلق جہاں کالا باغ کی بات آتی تھی وہاں رک جاتے تھے, وہ نہیں کر سکے. یہ اب بھی ایسے ہی ہے, اب بھی ایسے ہی ہے, ابھی بھی یہی حالت ہے. حافظ صاحب اس وقت پورے کنٹرول میں ہیں, حافظ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اور پوری مخالفت کی باوجود وہ جو ایجنڈا ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. اور لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو قومی انٹرسٹ کی ہے, اس کی طرف توجہ کوئی نہیں کرتا. تو اس میں نا اچھا حضرت صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے وہاں پر, خیر یہ تو جو اب ڈیولپمنٹ مکمل ہو گئی اسلام آباد کی, ابھی مزید ہو رہی ہے, مزید سیکٹرز بننے ہیں, پارشلی تقریباً کمپلیٹ ہے. اچھا, جو ایریا آپ نے چند سیکٹرز رہ گئے ہیں جو اربن ایریا ہے, اچھا وہ کمپلیٹ ہے. باقی جو اس کے اس برگ میں ایریا ہے اس کے ہم نے زونز بنائے ہیں. ٹھیک ہے. تو 1991 میں اس کے زونز بن گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ان زونز میں پرائیویٹ ڈیولپرز کو کافی انہوں نے موقع دیا. ٹھیک ہے. لیکن جو اسلام آباد کا سب سے بڑا بگیسٹ پرابلم ہے کہ ہر شہر کا ہے, وہ نمبر 1 ہے پانی کی فراہمی. ٹھیک ہے. انڈر گراؤنڈ واٹر ریزروائرز ہیں نہیں, وہ سارے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں, اور اس کی توجہ نہیں ہے. دوسرا سیوریج کی ڈسپوزل, افیکٹو ڈسپوزل اور اس کی ٹریٹمنٹ, اور تیسرا جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور اس کی ڈسپوزل. یہ کسی بھی شہر میں صحیح طرح نہیں ہوا, جس وجہ سے ابھی ڈرینیج سسٹم بھی پرابلم میں آ گیا. اس وجہ یہ ہے کہ ہم نے نالے بند کر دیے, ہم نے جو نیچرل اسٹریمز بند کر دیے ہیں, اور اب وہ پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ آتا ہے اور پھر گھروں میں جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد لوگ ڈوب جاتے ہیں. تو انفیکٹ یہ ساری لیک آف پلاننگ, لیک آف امپلیمنٹیشن, اور سارا جو پرابلم ہے کہ کسی کی اونرشپ نہیں ہے, کوئی بھی اونرشپ نہیں لینے کے لیے تیار. نہ پبلک یہ سمجھتی ہے گورنمنٹ کا کام ہے, خراب ہو رہا ہے, اچھا ہو خراب ہو جائے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دیکھا ایک دو جگہ پہ یہاں پہ وہ تھوڑا سا پیچ سا بنا ہوا تھا, اور وہ آئے, انہوں نے اس پیچ کے ارد گرد سارا راستہ روکا اور آدھے گھنٹے میں وہ کر کے چلے گئے. میں واٹر لو میں پچھلے ہفتے تھا, تو ایسے ہی کرتے ہیں میونسپلٹی. اور سب سے بڑی میونسپل گورنمنٹ سسٹم سکسیسفل نہیں ہے وہاں پہ. اس میں اتنی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ڈال دی ہے انہوں نے کہ اب وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سسٹم, وہاں پہ آپ کا یہ جو میونسپل سسٹم ہے, میونسپل گورنمنٹ سسٹم ہے, کام نہیں کر رہا. اگر یہ کام کرنا شروع کر دے نا, اور ان کو فنڈز مل جائیں, اور ان کے لوگوں, کیونکہ ان کی لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ایکسیس ہوتی ہے, تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. اور یہی بات بڑی انٹینشن, جب عمران خان اسپیچ کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے تھے, وہ ابھی اس کا یہ ذکر آج بھی ہو رہا تھا. جی ہاں, چلیے جناب مہمان گرامی بہت شکریہ. ہر صاحب آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. کافی عرصے کے بعد آپ نے کینیڈا کا چکر لگایا ہے, اور یاد آتا ہے کہ جب ہم نے 1976 میں FSC شروع کی تھی گورنمنٹ کالج میں, میں نے تھوڑا عرصہ رہا, پھر میں چلا گیا تھا دوسرے کالج میں, لیکن ہماری دوستی 76 سے آج جو کہہ لے 48 ایئرز ہو گئے قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ بس دعا ہے کہ دوستوں کو صحت کے ساتھ زندگی دے, اور ہماری قوم اور ملک کے اوپر جو مشکلات ہیں وہ جو مقتدر حلقے ہیں انہیں یہ توفیق دے اور استطاعت دے کہ وہ اس کے اوپر. دیکھیے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی, اور مذاکرات کی ٹیبل پر ہر چیز حل ہو جاتی ہے, اور اگر آپ نہ کریں تو وہ پھر ایک بلیک مارک جو ہے واقعہ کربلا آج بھی ہے مسلمانوں کے اوپر, سقوط ڈھاکہ بھی ہے, اور بہت ساری جو ہیں ہمارے جو ابھی جو کچھ ہم نے ریسنٹلی دیکھا, عراق کی تباہی, شام کی, وہ سب ہمارے سامنے ہوئی ہیں. تو کم از کم ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور پچھلے 30-40 سالوں میں جس طرح قوموں نے ترقی کی, کھڑے ہو گئے, آگے بڑھے, ہم کہاں ہیں آج. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے, اور پاکستان کے مسائل, یہاں کے اور بہت سارے مسائل, ریگولرلی آپ سے رابطہ رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.